علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور آپ؟ جی میں بھی خیریت سے ہوں۔ بھائی جان 2-4 دن پہلے آپ کے گھر آپ سے ملنے گیا تھا، لیکن آپ گھر پہ نہیں تھے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ آپ کسی رشتہ داری میں گئے تھے۔ جی ہاں، میرے رشتہ داری میں شادی تھی، اسی میں گیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، لیکن آپ کے چہرے کا اثر دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کسی الجھن میں ہیں۔ آپ نے صحیح سمجھا، پر اصل میں رشتہ داری میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر شادی کے موقع سے میلاد شریف کا انعقاد کیا گیا تھا، اور وہاں کے امام صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قرآن شریف کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ بننے کے متعلق تھا۔ پھر انہوں نے ایک حدیث پڑھی جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہر مسلمان کو حافظ قرآن اور عالم دین بننا یا اپنے بچوں کو بنانا فرض ہے؟ میں اسی بات کو لے کر کافی الجھن میں ہوں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے علم کے متعلق اس کے وضاحت فرما دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے بھائی، آپ کے یہ تمام سوالات کافی وزن رکھتے ہیں۔ اس دور میں دینی تعلیم کے متعلق اتنی فکر مندی شاید ہی کسی مسلمان کو ہوگی، لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے تمام سوالوں کا جوابات اطمینان سے سماعت فرما سکوں۔ لیکن میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جوابات کے درمیان رکتائیے گا مت۔ لیجیے سنیے، غالباً حضرت امام صاحب نے قرآن شریف کی 30ویں پارے کی سورۃ العلق کی شروع کی آیتوں کی تلاوت کی ہوں گی، جن کا الفاظ یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم، جن کا ترجمہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا انسان کو جمی ہوئی خون کے لطرے سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا انسان کو جو نہ جانتا ہو۔ اور جس حدیث شریف کے آپ ذکر کر رہے تھے، جن کا الفاظ یہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جن کا ترجمہ ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب آپ اپنے تمام سوالوں کا جوابات اطمینان سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ ایک حدیث شریف سنیں، عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المساجد۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچے کو 7 سال کے عمر میں نماز پڑھنے کا حکم کیا کرو، اور 10 سال کے عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو۔ اس عمر میں پہنچ کر بھائی بہن کو الگ الگ بستر پر سلاؤ، اور مار ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے، نز چہرے پر نہ مارے۔ میرے عزیز بھائی، اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کو 7 سال اور 10 سال کے درمیان ان تمام چیزوں کے بارے میں تعلیم دے دے جو نماز سے پہلے یا نماز کے اندر ہے، یا ان مسائل کا بھی علم ہونا ضروری ہے جو نماز کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر فرائض غسل ہے، فرائض وضو، نواقض وضو، طریقہ وضو، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، مفسدات نماز، مسئلہ سجدہ سو۔ ایک نمازی کو ان سب باتوں کو جاننا فرض عین ہے۔ ان کے علاوہ ہر مسلمان کو کم سے کم سورہ فاتحہ کے ساتھ 5 سورتوں کا بھی ثنا، درود شریف، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ، دعائے قنوت، اچھے الفاظ یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن شریف دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا یا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ یہ جو ہے ہمارے علم کی کمی ہے۔ میرے بھائی، یہ تو صرف نماز کے متعلق ہے، لیکن بالکل اسی طرح روزے کا مکمل مسائل، حج و زکوٰۃ کے مکمل مسائل، نکاح و طلاق کے مکمل مسائل، تجارت و کاروبار کے مکمل مسائل اور دیگر ادائے حقوق کا مسائل کا بھی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں، شرائط اسلام نے ہمیں ہر عبادت کو ادب کرنے کے طریقے کی تعلیم بھی دی ہے، اور زندگی کے ہر لمحے کے گزارنے میں ہماری ہر قدم پر رہنمائی بھی فرمائی ہے۔
لیکن آج کو اس دور جدید میں ہر مسلمان ہر معاملات میں اپنے آپ کو عالم تصور کرتا ہے. جب دین اسلام کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو جاہلوں کی قطار میں کھڑا پاتا ہے. ایسا کیوں؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض كل جعد جواد وسخاب بالاسواق جیفة باللیل حمار بالنهار عالم بعمر الدنیا جاہل بعمر الاخر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو, زیادہ کھانے والا ہو, بازاروں میں چکنے چلانے والا ہو, رات میں مردے کی طرح سویا پڑا رہتا ہو, دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں ہی پھنسا رہتا ہو اور دنیا کی معلومات جاننے اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو. اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائی میں آپ تمام لوگوں سے دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی دین اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کرے اور دوسرے کے دینی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے, بالخصوص اپنے اولاد کا اور اپنے رشتہ داروں کا. اللہ تعالی ہماری ساری غفلتوں کو معاف فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آپ نے میرے تمام الجھنوں کو بخوبی دور کر دیا اور اپنے جواب سے مجھے مطمئن کر دیا. برائے مہربانی آپ مجھے اذان کے الفاظ اور ضابط انگلش میں سنا دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. انشاءاللہ بالکل. لیجیے سنیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. God is the greatest. God is the greatest. اللہ اکبر اللہ اکبر. God is the greatest. God is the greatest. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. I bear witness that there is no God but Allah. اشہد ان لا الہ الا اللہ. I bear witness that there is no God but Allah. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. اشہد ان محمد رسول اللہ. I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. اشہد ان محمد رسول اللہ. I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور ان کے رسول ہے. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ کم تو صلاۃ. حی علی الصلاۃ کم تو صلاۃ. آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح کم ٹو the success. حی علی الفلاح کم ٹو the success. نماز پڑھ آؤ کامیابی کی طرف, نجات پانے کے لیے آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. God is the greatest. God is the greatest. No God but Allah. یعنی میں گواہی دیتا ہوں یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بھائی جان آپ کا بہت بہت بڑا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماں باپ کے خدمت میں دل و جان لٹاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. ماں باپ کے خدمت میں دل و جان لٹاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. بے شک ماں باپ کی خدمت تمہاری کام آئے گی, یہ خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی. کرو ماں باپ کی خدمت تمہاری کام آئے گی, یہ خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی, بڑھائے گی تمہارے عمر کے ایام خدمت, بڑھائے گی تمہارے عمر کے ایام خدمت, عطا ہوگی بفیض کبریا روزی میں بھی برکت. اللہ کے رحمت سایہ افغن ہوگی, اس میں عمل کی جماع جلوہ افغن ہوگی. یہ کشتی عمل کی ہے
اللہ سبحان اللہ تو جائے گا ہماری جات سے راجی ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کے خسنادین نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے سدا بچنا فقط اعمال حق نہ پاک پاکی جا ہے سرمایہ مجروح مت کرنا گفتار سے ارماں ہر حال میں رکھ کر ماں باپ کو ساداب دنیا بھی بناتے رہو عقبہ بھی بناؤ دنیا بھی بناتے رہو عقبہ بھی بناؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ نبی میں سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھاپا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا نبی میں سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھاپا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا سو کیسے ان کی اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا سو کیسے ان کی یہ میقات آئے تو غنیمت تم اسے سمجھو ڈانٹے اگر تم کو منہ سے نہ کچھ کہنا جب تلخ باتیں ہو چپ چاپ تم سہنا ہنس ہنس کے مصیبت میں انہیں پار لگاؤ ہنس ہنس کے مصیبت میں انہیں پار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ جو تم بچے تو تھے ماں باپ ساری بٹھاتے تھے جو تم بچے تو تھے ماں باپ ساری دکھ اٹھاتے تھے اگر چلنے سے معجور کاندھے پر بٹھاتے تھے کبھی انگلی پکڑ کر راستہ تم کو چلایا ہے اٹھا کر گود میں اپنے کلیجے سے لگایا ہے جھولا جھلایا ہے ماں باپ نے اکثر جھولا جھلایا ہے ماں باپ نے اکثر اب تم جوان کے سبھی ناج جوان کے سبھی ناج اٹھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ہونٹوں سے محبت کا رس یہ گھول رہا تھا مرمر سا تراشا ہوا یہ چاند سا پیکر ہونٹوں سے محبت کا رس یہ گھول رہا تھا جب یہ نعت پڑھ رہا تھا تو ہو رہا تھا یہ محسوس انسان نہیں تاج محل بول رہا تھا یہ تھی آواز آئیے دوستوں اور بزرگوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جتنی پزمردگی تھی آپ اتنا ایک دم بلکہ لہلہا رہے ہیں آئیے دوستوں اور بزرگوں پھر میں تقریر خطابت کے لیے محمد عاصم عالم الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بصفة الخلوص والإحسان والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والقرآن أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم بزرگ اور دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہی مضبوط دین ہے. انسان اس دنیائے آب و غل میں بھیجا گیا، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا. انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی. خالق کائنات نے اس میں گناہ و خلل سے دے رکھ دی، اور اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون بھی شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا. آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دے گی. انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی خصوصی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں. قرآن مجید میں اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظوں میں ادا کیا جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی حسن حاصل نہیں ہو سکتی. یوں سمجھے کہ جس طرح دال بے نمک بیکار ہوتی ہے چاہے اسے کتنی اچھی طرح سے پکایا جائے، اسی طرح انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے. آپ سینکڑوں روزے رکھے جائے، لاکھوں رکعتیں نماز پڑھے، اپنا تمام مال غریبوں میں تقسیم کرے، ہر سال حج کر لے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو تو یقین رکھے کہ ہمارے اور آپ کے یہ اعمال ہرگز مقبول نہیں ہوں گے. آپ کی 2 رکعت نماز اور اخلاص سے پڑھی گئی تو عابد کی لاکھوں رکعتوں سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرائط نماز کتنی ہے؟ شرائط نماز 7 ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا، نمبر 5 وقت کو پہچاننا یعنی نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا. فرائض نماز کتنی ہے؟ فرائض نماز 7 ہے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا یعنی سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات کرنا یعنی قرآن شریف پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا یعنی جھکنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا یعنی سر کو زمین پر رکھنا، نمبر 6 قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں تصوف کی مدعا بیٹھنا، نمبر 7 اپنے ارادے سے نماز کو مکمل کرنا. واجبات نماز کتنی ہے؟ واجبات نماز 14 سورت پڑھنا، نمبر 3 فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، نمبر 5 قوما کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 6 جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدے کے درمیان سیدھا بیٹھنا، نمبر 7 فاتحہ کو 7 دوسرے کوئی سورت پڑھنا، نمبر 3 فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، نمبر 5 قوما کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 6 جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدے کے درمیان سیدھا بیٹھنا، نمبر 7 پہلا قاعدہ کرنا، نمبر 8 تشہد یعنی اتحیات پڑھنا، نمبر 9 لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پہلے دائیں پھر بائیں طرف رخ کر کے سلام پھیرنا، نمبر 10 نماز ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کرنا،
नंबर 11 इमाम के लिए मगरिब वैसा की पहली 2 रकातों में और फर्ज जुमा दैन और तरावी की सब नमाजों में क़िरात बुलंद आवाज से करना। नंबर 12 फितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 13 दुआए कुनूत से पहले तकबीर कहना। नंबर 14 ईदैन में 6 रिया तकबीर कहना। तयम्मुम में कितनी चीजें बहुत खूब। इसके बाद फिर मुकालमा में पेश करने के लिए मोहम्मद इकराम आलम इब्ने मोहम्मद मुश्ताक आलम फत्ते छापर, मोहम्मद सद्दाम आलम इब्ने मोहम्मद जुल्फकार अंसारी मलाही टोला, मोहम्मद इकराम आलम और मोहम्मद पेश करेंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मोहम्मद इकराम साहब आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। और आप? मैं भी खैरियत से हूँ। भाई जान बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है? बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? बिहार को बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को अलग किया गया। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? बिहार से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? बिहार से झारखंड को 15 अप्रैल 2000 को अलग किया गया। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र से पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र से पुराना नाम अजीमाबाद है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? बिहार का राजकीय फूल गेंदा का फूल है। बिहार की राजकीय मिठाई क्या है? बिहार की राजकीय मिठाई जलेबी है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली है। बिहार की राजकीय मछली का नाम क्या है? बिहार की राजकीय मछली का नाम देशी मांगूर है। बिहार का राजकीय पशु का नाम क्या है? बिहार का राजकीय पशु का नाम बैल है। बिहार की राजकीय पक्षी का नाम पक्षी कौन सी? बिहार में राष्ट्र बिहार की राजकीय पेड़ कौन सा है? बिहार का राजकीय पेड़ पीपल का पेड़ है। बिहार की राजकीय खेल कौन सा है? बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं? बिहार में कुल 534 ब्लॉक है। बिहार में कुल कितने पंचायत हैं? बिहार में कुल 8406 पंचायत है। बिहार में कुल कितने शहर हैं? बिहार में कुल 199 शहर है। बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की कितने सीटें हैं? बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नई दिल्ली है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की आधिकारिक भाषाएं क्या है? भारत की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा लिखा है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान वकीम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई खालिद साहब, आप खैरियत से हैं? जी भाई, मैं खैरियत से हूँ। और आप? जी मैं भी खैरियत से हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि आप किसी मदरसे में पढ़ते हैं। जी भाई साहब, आपने सही सुना था। मैं मदरसा इस्लामिया इशाअतुल उलूम यहाँ बदियानी में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मदरसे में क्या पढ़ते हैं? जी भाई साहब, मैं मदरसे में हिफ्ज कर रहा हूँ। ओह माशाअल्लाह, आप तो हाफ़िज़ कुरान बनने जा रहे हैं। इन दिनों आपका सबक किस पारा में है? जी 19वां पारा चल रहा है और इस साल मुकम्मल करने का इरादा है। अल्लाह से आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह आसानी फरमाए। जी बिल्कुल, अल्लाह आपकी तमाम कोशिशों में आसानी फरमाए। अल्लाह आपकी कुव्वत हाफ़िज़ा में बरकत अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, आप तो हाफ़िज़ कुरान बनने जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो कुरान शरीफ के मुताबिक चंद सवालात कर सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। मेरे भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सवालों जवाब के जरिए इल्म में इजाफा होता है। आप बेझिझक सवाल करें, अगर इल्म हुआ तो इंशाअल्लाह जवाब जरूर दिया जाएगा। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है, कुरान शरीफ किसकी किताब है? कुरान शरीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है। कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल किया गया? कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। कुरान शरीफ कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान शरीफ 22 साल 2 महीना 22 दिनों में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में कुल कितने पारा है? कुरान शरीफ में कुल 30 पारे हैं। कुरान शरीफ में कुल कितने मंजिले हैं? कुरान शरीफ में कुल 7 मंजिले हैं। कुरान शरीफ में कुरान शरीफ में कुल कितने रुकू है? कुरान शरीफ में कुल 540 रुकू है। कुरान शरीफ में कुल कितने आयात हैं? कुरान शरीफ में कुल 6666 आयात हैं। कुरान शरीफ में कुल कितने सजदे तिलावत हैं? कुरान शरीफ में 53,243 ज़बर हैं। मुकम्मल कुरान शरीफ में कुल कितने ज़ेर हैं? मुकम्मल कुरान शरीफ में 39,582 ज़ेर हैं। मुकम्मल कुरान शरीफ में कुल कितने पेश हैं? मुकम्मल कुरान शरीफ में 8,804 पेश हैं। मुकम्मल कुरान शरीफ में कुल कितने तशदीद हैं? मुकम्मल कुरान शरीफ में 1243 तशदीद हैं। मुकम्मल कुरान शरीफ में कुल कितने मद हैं? मुकम्मल कुरान शरीफ में 1771 मद हैं। मुकम्मल कुरान शरीफ में कुल कितने अल्फाज हैं? मुकम्मल कुरान शरीफ में 86,430 अल्फाज हैं। मुकम्मल कुरान शरीफ में कुल कितने हुरूफ हैं? मुकम्मल कुरान शरीफ में 3,23,760 हुरूफ हैं। मुकम्मल कुरान शरीफ में कुल कितने नुक्ते हैं? मुकम्मल कुरान शरीफ में 1,05,681 नुक्ते हैं। कुरान शरीफ की किस सूरत को कुरान शरीफ का दिल कहते हैं? सूरह यासीन को कुरान शरीफ का दिल कहते हैं। कुरान शरीफ की किस सूरत को कुरान शरीफ की दुल्हन कहते हैं? सूरह अर्रहमान को कुरान शरीफ की दुल्हन कहते हैं। कुरान शरीफ की किस सूरत को कुरान शरीफ की जीनत कहते हैं? सूरह अर्रहमान को कुरान शरीफ की जीनत कहते हैं। जिसे पूरा कुरान शरीफ ज़बानी याद हो उसे क्या कहते हैं? जिसे पूरा कुरान शरीफ ज़बानी याद हो उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत का क्या नाम है? कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत का क्या नाम है? कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत का नाम सूरतुल कौसर है। कुरान शरीफ की सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरत कौन से है? कुरान शरीफ की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा और सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए मुझे बहुत से बात जानने का मौका मिला। अल्लाह आपकी इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 साल हुई, लेकिन इस 7 और 8 साल के अरसे में इस मदरसे ने लगभग 12 या 13 बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। ये मेहनत बहुत ही काबिल कदर और मुबारकबाद के लायक हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज वकारी मुश्ताक अहमद साहब, जिनकी मोहब्बतों को और जिनकी काविशों को मेहनतों को सलाम करता हूँ। और कुछ
टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से बात को समेटना पड़ रहा है। इसके बाद फिर तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद इरशाद आलम इब्ने मोहम्मद नबी रोशन अंसारी साकिन सिक्टा भवानीपुर, मोहम्मद इरशाद आलम माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شک و شبہ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے دنیا جہاں کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے دارین کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتوں اور ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں، کیونکہ اخلاص وہ چیز ہے جس کی بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال و جان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ارشاد باری ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ينالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، اس کو تو صرف تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہی ملتا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال و جان بن جائے گا۔ عہد نبی میں ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی تھی کہ تم سے شادی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ اس شخص نے مع شادی کی خاطر ہجرت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس شخص کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی۔ جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی کہ اس ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ عورت جس سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی تھی اس کا نام ام قیس تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا جوئی اور اس کے خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنے اعمال کو بتاتا پھرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں کو بتائے گا اور اس کی ریاکاریوں کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ریاکاری اور دکھاوا بہت بری چیز ہے اور اس کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم، تیسرا مالدار۔
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ میں نے تم کو جو نعمتیں دی ان کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تم نے جہاد میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ ابھی تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی معذور نہیں ہے۔ فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس ریاکار شہید کو فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی علم دین سیکھا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی قرآن پڑھا ہوگا اور دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ابھی ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ نعمت پانے کے بعد کیا کیا؟ اللہ وہ فرمائے گا، وہ کہے گا میں نے علم دین سکھا اور سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا تاکہ تو عالم کہلائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تو قاری کہلائے۔ دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی، لوگوں نے خوب خوب تجھے عالم و حافظ و قاری کہا، ابھی یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر طرح کی مال و دولت سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی آشائش سے اور راحتیں عطا کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، مگر میں نے تیری رضا کے لیے وہاں ضرور خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ کہیں فلاں آدمی بڑا سخی ہے، فلاں آدمی بڑا سخی ہے۔ دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی، تو سخی کہا گیا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سوچئے کہ ریاکاروں کے لیے اس میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں، ہر کام خلوص نیت سے کرتے ہیں اور ریاکاری اور دکھاوا سے بچتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ شمی کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، کہ ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔
جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے دیکھتے ہیں، جس طرف نظر ڈالو وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصوں پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو توبہ لا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاؤ حشم اور غرور و تمکن کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں صاحب اختیار و اقتدار ہے وہاں دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنے حسرت و افسوس کا مقام ہے مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس نے صحرا و بیابان اپنے زیر نہیں کیے، مسلمان جس کے حکم کے تابعداری جنگل کے بے زباں جانوروں نے پورب سے پچھم اتر سے دکن تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی۔ ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس اور لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کے دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا؟ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میں مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا، مسلمانوں کی موجودہ نسبت و پستی کے اسباب بھی واضح کروں گا، ان کا حل بھی پیش کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ علاج اور یہ حل میرا وضع کردہ نہ ہوگا، قرآن و حدیث کا بتایا ہوگا، مالک کائنات اور اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیامنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائے، ایک نئی دنیا ہو، ایک نئی فضا ہو، ایک نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے